حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو جو کوئی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو بادشاہ کی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانور شاہی چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک حما یعنی محفوظ و مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حما اس کی زمین میں وہ چیزیں ہیں جن کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ خبردار، بدن میں ایک گوشت کی بوٹی ایسی ہے کہ اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے، اور اگر وہ فاسد ہو گئی تو سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ دل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ تو بالکل واضح اور ظاہر ہے، اور اس کو ہر عالم جانتا ہے کہ قرآن اور حدیث نے جن جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، جیسے پانی، گیہوں، چاول، میوہ وغیرہ، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہیں، جیسے شراب، مردار اور خنزیر وغیرہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا مشتبہ ہے، اور دلائل میں تعارض ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے حلال یا حرام ہونے کو نہیں جانتے۔ لہذا جو شخص حرام کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا، اس کا دین محفوظ اور اس کی آبرو سلامت رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ہر بادشاہ کی ایک محفوظ و مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں کسی جانور کو چرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اس کو حما کہتے ہیں، اسی طرح تمام بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا کر ہر شخص کو منع فرما دیا ہے کہ خبردار کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ حرام چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حما ہیں، یعنی اللہ کی محفوظ چراگاہ ہیں، کہ جس طرح بادشاہوں کی حما میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے پاس کسی کو بھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو حرام اور مشتبہ دونوں قسم کی چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، کہ جس طریقے سے کہ حرام چیزوں سے بچا جاتا ہے اسی طریقے سے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ پھر آگے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگرچہ وہ ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ہے مگر
اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ درست اور ٹھیک رہا تو سارا بدن درست اور ٹھیک رہے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائے گا۔ اور در حقیقت تمام عقائد اسلامیہ اور صوفیاء کرام کے اذکار و مراقبات اسی دل ہی کی اصلاح کے لیے ہیں، اور جس دل کی اصلاح ہو گئی اور وہ قلب سلیم کہلانے کا مستحق ہو گیا تو یقیناً وہ دل بہت مبارک ہے، اور اللہ کے ہاں ایسے صاحب دل کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ ہمارے قلب کی بھی اصلاح فرما دیں، ہمیں ذکر و اذکار کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اور آپ کے قلوب کو، پوری امت مسلمہ کے قلوب کو اللہ روشن منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔